پاکستانی وزیر اعظم لیز ٹرس نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اہم خبر ہے اور انہوں نے اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ وہ جو مینڈیٹ انہیں دیا گیا تھا وہ اس مینڈیٹ کے مطابق کام نہیں کر سکی ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کی لیڈر سے بھی انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی ریزائن کر دیا، مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ مرتضیٰ علی شاہ نے ہمیں جوائن کیا۔ مرتضیٰ، کہیے گا، یہ کہا جا رہا تھا کہ لیز ٹرس کنٹرول نہیں کر پائیں گی اکنامک صورتحال کو اور پھر فائنینشیل کرائسس بھی، تو یہ سارے عوامل ہیں کہ انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے؟ جی، سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ اکانومی ہے، اور جب سے انہوں نے لیز ٹرس سے ٹیک اوور کیا تھا بورس جانسن سے، ان کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ اکانومی فکس کرنے کا تھا، اور سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ ایک ایسی کلیئر ڈائریکشن دیں کہ جو اس وقت جو کاسٹ آف لیونگ کرائسس ہے، کہ جو مختلف بلز ہیں اور جو مختلف اشیاء کی جو قیمتیں وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ یہاں پر جو بہت بڑا طبقہ جو اس سے بری طرح، خاص طور پر جو ٹوری جو بیس ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ تو جب سے لیز ٹرس میں وہ پرائم منسٹر بنی ہے، جو کہ اب چند ہفتے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد وہ کلیئر یہ لگ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو یہاں کے وزیر خزانہ یا چانسلر ہے انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد وہ ان کے لیے بہت، کیونکہ وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کی ان کی حیثیت ہے، وہ پوری اکانومی کو رن کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو لیز ٹرس ہے ان کے اوپر اپنی پارٹی کی طرف سے دباؤ تھا کہ وہ اکانومی کے حوالے سے کوئی کلیئر پالیسیز نہیں دے سکی ہے۔ پھر انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا جو اکانومی کے حوالے سے، جس میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں، جس کے اوپر ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا، اور لاسٹ ٹائم جو پارلیمنٹ میں جو ٹریکنگ ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہو رہی تھی، جس میں برطانوی جو پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی بار جو پارلیمنٹری وپ تھا اس نے جو حکومت کو ووٹ دلوانے کے لیے باقاعدہ طور پر جو مختلف جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کو مین ہینڈل کیا گیا۔ یہ برطانوی پارلیمنٹ میں اس طرح کے سین پہلے نہیں دیکھے گئے تھے، کہ چونکہ ان کی پارٹی کے اندر اتنی زیادہ ان سے وہ لوگ ناخوش تھے، وہ ان کے اپنے جو ایم پیز ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دے رہے تھے، لہذا ان کو مین ہینڈل کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ کرائسس اور زیادہ بڑا، اور اب انہوں نے اچھا مرتضیٰ، اس کرائسس سے متعلق بھی بتائیے۔ ظاہر آپ نے کہا کہ اکانومی، معیشت ایک پیوٹل ایک پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے بڑی پریشر میں تھی لیز ٹرس، لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ 6 ہفتے انہوں نے ایک یعنی اکنامک گروتھ کے لیے کیا کوششیں کی، انہوں نے مزید جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پھر کاسٹ آف لیونگ بڑھی اور انفلیشن کا مزید سامنا کرنا پڑا۔ تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیے، انفلیشن کا مسئلہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن بہت زیادہ یہ سیریس ہوا ہے جب سے یوکرین میں جو جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے بعد جہاں پر پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہے، اس لیے کہ رشیا اور کے ساتھ جو یورپ کی جنگ ہے اب یوکرین کی، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ جو پرابلم بہت زیادہ بڑا ہے، اور یہاں جو پیٹرول پرائسز بڑھی ہیں اس کی وجہ سے جو باقی جتنے بھی سارے وہ فیکٹرز ہیں وہ باقی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ متاثر ہوئے، اور اسی وجہ سے ایکچولی بورس جانسن کی جو حکومت گئی ہے وہ اسی اکانومی کی وجہ سے گئی ہے، اور اب لیز ٹرس کی وجہ سے ہے۔ جو پہلے اگر کسی کا بل 50 پاؤنڈ آتا تھا مہینے کا، وہ اب تقریباً 150 سے اوپر بڑھ چکا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اگر آج سے 6 مہینے پہلے اگر 1 پاؤنڈ کی جو چیز ملتی ہے وہ آج تقریباً 2.5 سے 3 پاؤنڈ تک کی ہو چکی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے پورے جو برطانیہ کا جو 70% جو کلاس ہے اس کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ پہلی بار لوگ باقاعدہ سڑکوں پر وہ مرتضیٰ یہ بھی کہے گا کہ یہ تو ایک بہت بڑا یعنی میسو کرائسس بن چکا ہے، بورس جانسن کو بھی اسی کا سامنا تھا، پھر لیز ٹرس کو بھی اتنا یعنی پریشر میں آئی کہ انہیں مستعفی ہونا پڑا، تو کیا معاشی تجزیہ کار وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا غلط ایسا چل رہا ہے پالیسیز میں، اور مزید کتنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور آگے پارٹیز کنزرویٹو پارٹی کا کیا پلان ہوگا، اور آگے برطانیہ میں کس طریقے سے پھر یہ حکومت چلے گی اور کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو پریشر تھا وہ لیز ٹرس پر بھی یہی تھا، بورس جانسن پر بھی یہی تھا کہ وہ اب عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کو امیڈیٹ ریلیف ملے۔ وہ باتیں نہیں، جس آپ اس کو اگر پاکستان کی سچویشن سے کمپیئر کریں تو پی ڈی ایم کے اوپر اس وقت پریشر یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر عمران خان کو کرٹیسائز کرتے تھے، اب آپ اقتدار میں ہمیں امیڈیٹلی ریلیف دیں، جو پرائسز ہے وہ کم کریں۔ یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ لوگ اب یہ جو لانگ ٹرم جو بڑی بڑی تقریریں نہیں سننا چاہ رہے، وہ جو ٹوری گورنمنٹ ہے اس سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کا نیا پرائم منسٹر آتا ہے یا تو وہ الیکشن میں جائے، اور اگر کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ایک دم آ کر جو پرائسز ہے، خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جو بلز ہیں وہ کم کریں، جو پیٹرول کی پرائسز کم کریں، تاکہ اکانومی سٹیبل ہو اور لوگوں کے لیے جینا آسان ہو۔ سب سے بڑا جو اگلا بھی اگر پرائم منسٹر آتا ہے اس کے لیے چیلنج یہی ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں فکس نہیں کرتے تو ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے بہت بڑی بغاوت کا سامنا ہے، اور اگر آپ پولز اٹھا کر دیکھیں تو اس وقت اگر آج کی ڈیٹ میں الیکشن ہو تو لیبر پارٹی وہ کلین سویپ کر جائے گی۔ آج سے صرف
तकरीबन 8 से 9 महीने पहले जो टोरी पार्टी है, ऐसा कोई सिनारियो नहीं था। वो पोल्स में इतना अर्सा इक़्तिदार में रहने के बाद भी आगे थी। लेकिन अब इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर आज की डेट में इलेक्शन हो तो तकरीबन 150 से ज्यादा ऐसी सीटें जो टोरी हुकूमत है वो लूज कर सकती है। अच्छा, ये कहिएगा कि जो ये इन्होंने इकोनॉमिक ये जो क्राइसिस था इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की और एक प्लान भी ज़ाहिर सामने आया था और उसमें कुछ अखबारात ने भी लिखा कि 45 बिलियन पाउंड्स का टैक्स कट और फिर दीगर भी उन्होंने कुछ रिलीफ देने की कोशिश की थी। तो क्या ये काबिल अमल नहीं हो पाया? इससे मुतालिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो चांसलर थे जब उन्होंने ये सारे प्रपोजल सामने रखे और उन्होंने अपना जो पूरा प्लान ले आउट किया, उसके फौरन बाद जो हुकूमत की जो अपने ही वज़रा है उनकी तरफ से उसको क्रिटिसाइज हुआ था और उसको नाकाबिल अमल करार दिया गया था। और ये कहा गया था कि लिज ट्रस ने जिस इकोनॉमिक प्लान को उन्होंने रोल आउट किया, जिसको अप्रूव किया, वो एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता और ये कि उसमें जो अनरियलिस्टिक बातें कही गई हैं। तो इनका जो स्टार्ट था वो तकरीबन पहले या दूसरे दिन से ही वो मुश्किलात का शिकार था और ये बहुत एक फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि जो लिज ट्रस है वो और उनकी जो टीम है उनके पास इकोनॉमिक प्लान नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने जितने भी इकदाम उठाए उनको बहुत ज्यादा उनको जो अपनी पार्टी की तरफ से उनको मज़ामत का सामना करना पड़ा, मीडिया की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से। और ये सब यही था, यही वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो मुसलसल अंडर प्रेशर थी और उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी और अपोजिशन की तरफ से भी लिज ट्रस को तनकीद का सामना करना पड़ रहा था और उन्होंने अब मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह, आपने लंदन से हमें रिपोर्ट किया।